वेलकम टू ذوق یقی میں محمد شمیم ذوق یقی میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فقاہیہ اور شعر کا جو سلسلہ ہے جس کو ہم نے تھوڑے دن کے لیے منقطع کر دیا تھا، اس کو دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا اسٹریس دیکھ رہا ہوں ہم لوگ کا بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی بہت غلط کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ایگزامس ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، سب کچھ انسرٹین ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، ساری چیزیں بہت کچھ گڑبڑ ہیں۔ جے والے بھی ہمارے وہی کر رہے ہیں، این ٹی والے بھی وہی کر رہے ہیں، سب لوگ اس طرح سے جوش دیکھو مشکل سے 2 ہفتہ رہتا ہے جوش، اس میں بھی یہ لوگ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس میں آدمی کچھ نہیں کر پا رہا ہے، نہ تو صحیح سے مستی کر پا رہا ہے، دوسرے کام نہیں کر پا رہا ہے، نہ صحیح سے پڑھ پا رہا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے نا۔ ادھر مستی کرنے جا رہا ہے تو دل میں لگا کہیں ایگزام نہ ہو جائے، ایگزام پڑھ رہا ہے تو کہیں ہو رہا کہ پھٹ نہ جائے۔ خیر، آسانی پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو، میں جو فقاہیات اور شعر کا جو سلسلہ تھا اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں پھر سے۔ آلموسٹ میں نے کئی لوگوں کو پڑھا دیا تھا، لیکن میں پھر سے پڑھاتا ہوں۔ دیکھو تو اس میں ہم آج کے اس ویڈیو میں 2 لوگوں کو پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 2 شعر سے 2 لوگوں کو پڑھیں گے، ان کی پوری زندگی کو ہم دیکھنے والے ہیں۔ اب دیکھو، پہلے تو ہیں جو ہمارا شعر ہے کہ کہتے ہیں نا کہ الشاعر الذی لم ينصفه الحب، کہ وہ شاعر ہے محبت نے جس کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ یہ شاعری تصویر کشی کرتی ہے۔ بیسیکلی میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں پڑھایا تھا تو اس میں کشی بول دیا تھا غلطی سے، کیونکہ وہ خودکشی، کش مطلب کھینچنا ہوتا ہے کسی چیز کو، تو خود کش مطلب خود کو کھینچ کے مار دینا رسی سے، تو خود کش حملہ جیسے ہوتا ہے، خود کو مار ڈالنا، تو خودکشی سے ہوتی ہے، لیکن تصویر کشی ہوگا۔ وہ 2-3 بھائیوں نے مجھے کمنٹ کیا، مجھے میسج کیا، تو تھینک یو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ مجھے یہی اچھا لگتا ہے نا کہ وہ میری تعریف کریں، بہت شکریہ، لیکن کرٹیسائز کریں گے تو اور شکریہ، کیونکہ یہ جب بھی ملتا ہے وہ میری تعریف کرتا ہے، میرے عیبوں سے وہ مجھ کو باخبر ہونے نہیں دیتا، تو ہمارے اندر عیب کیا ہے اس کا پتہ چلنا بہت ضروری ہے تاکہ میں اس کی سدھار کر سکوں۔ تو دیکھو، آج کا یہ جو شعر ہے کہ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ تصویر کشی کرتا ہے، جس ایریا کو ٹو دا پوائنٹ کی ہٹ کرتا ہے، وہ ہمارے ہیں بدر شاکر سیاح۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بدر شاکر سیاح محافظت مطلب کہتے ہیں نا بصرہ، ہاں، اب الخصیب قریہ جے پور میں یہ پیدا ہوئی ہے، محافظت العراق بصرہ، ٹھیک ہے؟ اب الخصیب قریہ جے پور میں پیدا ہوئی ہیں 1926 1926 میں۔ اب ان کی وفات کو یاد کرنے کا ایک دم آسان سے طریقہ ہے، 26 کو پلٹ دیں، الٹا کر دیں، 62 کر دیں، 1926 کو 62 کر دیں، یہی ابن ہانی کا بھی ہوگا۔ اور مجھے کمنٹ میں بتانے کہ ایگزیکٹ اس کا کیا ہے پیدائش اور وفات، میں نے اشارہ کر دیا آپ کو۔ تو بدر شاکر سیاب کا 1926 62 میں یہ بیمار ہوئے تھے، اور اس کے 2 سال کے بعد 64 1964 میں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو 26 کو 62 کریں گے، اپوزٹ کریں گے، تو تاریخ پیدائش اور وفات دونوں ایک ساتھ یاد ہو جائے گی۔ 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس سے ان کی زندگی میں بہت گہرا اثر پڑا۔ پھر انہوں نے باب سلیمان، پھر مدرسہ محمودیہ ابتدائیہ وغیرہ میں تعلیم حاصل کی۔ آخر کار انہوں نے 1943 میں فیصلہ کیا عربی زبان سے تخصص کرنے کا، لیکن وہ بھی 1945 میں انہوں نے چینج کر دیا اور انگریزی زبان کی طرف چلے گئے، اور 1948 میں فراغت حاصل کر لی۔ اپنے طالب علمی کے دوران ہی یہ بہت سارے مظاہرات میں شریک ہوتے رہے، بہت سارے پروٹیسٹ میں، احتجاج میں جاتے رہے، جس کی وجہ سے ان کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ آخرکار جب ان کو انگریزی زبان کے لیے اپوائنٹ کیا گیا پڑھانے کے لیے، تو یہ پڑھانے کے دوران بھی ان کو ایک مرتبہ 1952 میں جیل جانا پڑا تھا، اور جو کہ بہت ہنگامہ ہوا تھا، اور یہ ارسٹ کے ڈر سے کہ ان کو قید نہ کر لیا جائے، یہ وہاں سے بھاگ گئے، اپنا شہر چھوڑ کے چلے گئے ایران، پھر کویت گئے۔ اس کے بعد پھر یہ 1954 میں واپس آتے ہیں، اور کچھ جرنلزم کا کچھ کام کرتے ہیں بین العمل و صحافہ کر کے۔ پھر جو ایراد و تصدیر امپورٹ ایکسپورٹ کی جو منسٹری ہوتی ہے اس میں یہ کام کرتے ہیں۔ پھر 1959 میں یہ اس کو سفارت الپاکستانیہ میں بھی یہ تعلیم کرتے ہیں، اور اپنے گاؤں کے بارے میں انہوں نے ایک قصیدہ کہا تھا آہ یا جے کور کر کے، تو بہت اچھی اس کی تصویر کشی کی ہے۔ تو خیر اس میں ادھر نہیں جانا۔ پھر 1962 میں یہ بیمار ہوتے ہیں، اور پھر انتقال ان کا ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اب ان کے بارے میں دیکھیں گے ان کی پرسنالٹی کیا تھی۔ بدر شاکر سیاب بولتے ہیں نا ایک دم ذہیلاً، اور ایک دم قصیر القامہ۔ قصیر القامہ دیکھو گے بحتری تھا، آپ کو پتہ ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے حتیہ تھا۔ یہ بدر شاکر سیاب بہت پست قد تھے، بہت چھوٹے ہائٹ، شارٹ ہائٹ تھی ان لوگ کی، تو اس کو بولتے ہیں قصیر القامہ۔ اور ایک دم لاغر، نحیف، کمزور، نا کہ نہ ہم لاغر نہ ہم کیسے، نہ ہم مفلس نہ ہم لاغر نہ ہم محتاج کرم نکلے،
اور وہ آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہ ہم ان میں جو یہ کہہ دیں کہ تیرے در پہ دم نکلے، وہ غالب تھے جو جو کیسے ہے کہ وہ جو غالب تھے جو گالیاں سن کر چلے آئے، پتہ نہیں کیسے ہزاروں گالیاں دے کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو ایک خیر مسئلہ ہے۔ تو یہ بدر شاکر سیاب نا بہت زیادہ پتلے دبلے تھے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کنٹری وائز، اس میں نے ان کا فوٹو لگایا تھا، تو آپ دیکھیے گا ایک دم بہت لاغر نحیف کمزور تھے۔ اب میں بتاتا ہوں، ابھی جب ان کی شعر کو میں ریلیٹ کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ بہت پتلے تھے ایسے، اور اتنے پتلے دبلے تھے کہ کہتے ہیں نا کہ اگر ان کو مطلب ان کی وفات ہوتی تو ان کو دفنایا جاتا، تو جب منکر نکیر آتے اور ان کو دیکھے تو مطلب بولے تو اتنے پتلے، تو کہتے ہیں نا کہ بولے مجھ زار کی تربت پہ نکیرین امیر، لاش تو ہے نہیں خالی یہ کفن کس کا ہے۔ تو یہ بدر شاکر سیاب کے بارے میں۔ اب ان کی جو پرسنالٹی ہو گئی، اب ان کا کیریکٹر کیسا تھا کہ یہ مطلب کہ دنیا میں بہت زیادہ یہ غم کے ستائے ہوئے تھے، بہت ستم ان پر ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ اپنے حرمہ نصیبی کا بدلہ لینا چاہتے تھے زمانے سے۔ اس وجہ سے یہ المال الی الشرب والمجون، مطلب کہہ سکتے ہیں پینے وغیرہ کی طرف یہ مائل ہو گئے تب ہو گیا۔ ارے بھائی شاعر ہیں، اس کو ریلیجس مطلب پوائنٹ آف ویو سے مت دیکھو، کیونکہ ہم لوگ کو لگتا ہے مسلمان ہے تو پیتا نہیں ہے۔ اکثر دیکھو جو جتنے بھی لوگ شراب کی شاعری کی ہیں سب مسلمان ہی تھے، ایک سے ایک۔ کہتے ہیں نا کہ وہ زاہد شراب پینے سے کافر ہوا میں کیوں، کیا 1.5 چلو پانی میں ایمان بہہ گیا۔ خیر، تو یہ بھی پیتے تھے، اور وہ اس وجہ سے پیتے تھے کہ پیتا ہوں غم بھلانے کو، مطلب ان کے ساتھ بہت دکھ ہوا تھا، تو یہ ان کا ایک کیریکٹر ہو گیا۔ ان کو مطالعہ اور بحث کا بہت زیادہ شوق تھا، اور یہ ہمیشہ فخر کرتے تھے کہ میں بصرہ سے ہوں، یہاں سے اخفش جاحظ ایسے بڑے بڑے لوگ تھے۔ اب دیکھو ان کے بارے میں شعری دیوانے میں آپ کو پتہ ہے اظہار زابلہ ہے، ٹھیک ہے، اساطیر ہے، مومس العامیہ، الاصلحۃ والاطفال ہے، اظہار زابلہ مرجھایا ہوا پھول۔ اب اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو قصیدہ سفر ایوب ہے کہ کہاں سے لاؤں صبر ایوب اے ساقی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا۔ تو دیکھو سفر ایوب قصیدہ ہے، حلقانہ حبن جو کہ قصیدہ حر تھا، بحر رمل میں آیا تھا، اور اسی کے مطلب مقابل میں قصیدہ کولرا ہے جو کہ بحر متدارک میں آیا تھا 1947 میں، دونوں کا سیم سن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نازک الملائکہ کا ہے قصیدہ کولرا، اور یہ ہمارے بدر شاکر سیاب کا۔ اب الباب تقرع الریاح تقرعہ الباب کر کے ہے، تو بہت سارے ان کے لمبے مطلب قصیدے ہیں، انی غریب وغیرہ وغیرہ کر کے۔ اب اس کے بعد دیکھو ان کا نثری بھی ہے، یعنی یہ شاعر تو ہے لیکن ان کا نثر کے بھی پروسپیکٹیو سے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک بندے نے کسی ایک فیلڈ میں کام کیا ہے تو دیٹس اٹ، اس کو آپ یاد کر لے ختم، بٹ اگر 2-3 فیلڈ میں کام کیا تو دونوں فیلڈ کا جو الگ اسپیسیفک ہے وہ دیکھو کہ اس میں کیا کام کیا، اس میں کیا کام کیا۔ جیسا کہ اس نے شعر میں تو آپ کو بتا دیا جو کام کیا، نثر میں اس نے کیا الالتزام واللا التزام فی الادب العربی لکھا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا مسرحیہ ہے الشعر والمخترع کر کے، اور کولونیل کر کے ہے، مطلب پورا اس کا نام ہے۔ اور ایسے اگر مطلب دیکھو گے تو اس کا الگ الگ کیٹیگری بنی ہوئی ہے، شعر کا الگ ہے، ترجمات الشعریہ کا الگ ہے، نثر کا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سب کو یاد کرنا ہے آپ کو۔ تو ان کا جو انتقال ہوتا ہے کویت میں، پھر ان کو ان کے جسم کو لایا جاتا ہے بصرہ میں، اور اس دن کہتے ہیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، ایک دم بارش ہوتی ہے، اور بہت کم ہی لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو پاتے ہیں، تو مقبرہ حسن بصری میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اب بولو کہ شعر تو کہیں سے میچ ہی نہیں کیا۔ دیکھو ان کی زندگی میں انہوں نے بہت لوگوں سے محبت کی، لیلا سے کیا، لبیبہ سے کیا، لوک سے کیا جو کہ ایک جو کہتے ہیں نا صحافیہ بلجکیہ تھی، تو اور پھر اس طریقے سے جب 1943 میں یہ تخصص کر رہے تھے تو کسی مالدار سے کیا تھا، جس نے انہوں نے بتایا تھا کہ مطلب وہ کیسے کہا کہ بینی و بین الحب قفر بعید من جاہل مالی نہیں من نعمت المالی و جاہل ابھی کر کے ایک شعر ہے کہ مطلب محبت کے درمیان ایک لمبا مطلب ہمارے گیپ ہے، کیونکہ ہم ایک کمزور طبقے سے رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو دیکھو اب بولو کہ یہاں سے جو بلونگ کرتا ہے بیسیکلی جو شعر ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں سے محبت کی، لیکن کوئی ان کی محبت میں سچا نہیں تھا، نہ ہی کوئی سیریس تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دکھنے میں بھائی صاحب ان کی پرسنالٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، مطلب دیکھ رہے ہو دمیم الخلقہ، مطلب ایک دم بدصورت قسم کے تھے، پتلے دبلے لاغر نحیف کمزور، اور مطلب پیسہ بھی نہیں تھا کیونکہ بہت زیادہ زمانے کے ستائے ہوئے تھے۔ تو جو آخری میں جس نے محبت کیا تھا وہ ان سے بدر شاکر صاحب اس سے بہت زیادہ بے پناہ محبت کرتے تھے، بٹ وہ نہیں کرتی تھی کیونکہ بہت مالدار تھے اور ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ اس کے علاوہ پھر دیکھو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی اپنی پرسنالٹی بناؤ اور محنت سے پڑھو، ٹھیک ہے، باقی الٹی سیدھی حرکتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، آپ آگے کوئی نیا یہاں کرامہ نہیں، مطلب کرامات نہیں کر دیں گے، تو اس چیز کو مطلب سیریسلی لو حقیقت میں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اس دنیا میں دیکھو جس کو بھی دیکھ لو نا، مطلب کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں کسی کے پاس، ایک ٹھیلے والا ہے، ایک رکشے والا ہے، ایک بزنس والا ہے، سب کو کیا ہے محبت کرنا ہے۔ بھائی چھوڑ دو
کسی اور کو کرنے تو اپنا کام کرو، پھر بعد میں کر لینا، سب کچھ وہی کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ محبت ہے یا چپل پہنے جا رہے ہو جو بھی آ رہا ہے؟ ایسا مت کرو، پڑھائی پہ فوکس کرو، اپنی پڑھائی کرو، اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو، اپنی زندگی بناؤ، پرسنالٹی بناؤ، تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ورنہ پھر آپ کا بھی بدر شاکر جیسے سیاب جیسا حشر ہوگا۔ اب یہ ان کی وہ زندگی تھی جو انہوں نے مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناجائز طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب انہوں نے مطلب جائز طریقے والی جب انہوں نے شادی کی، اقبال طاہا عبد الجلیل سے انہوں نے شادی کی، اور پھر مطلب انہوں نے ایک مرتبہ لکھا ہے کہ جو ان کی مطلب شادی تھی، جو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے بیسکلی، جو ان کو امید تھی وہ ان کو ملا نہیں، کیونکہ ہوتا ہے آدمی جب اپنے مزاج کا بندہ نہیں ملتا ہے، اپنی فریکوینسی میچ نہیں کرتی ہے نا، تو پھر آدمی کچھ بھی ہوا کرے مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ ایک شاعر انسان تھا، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو کیا چاہیے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے فن کی قدر کی جائے۔ ایک شاعر آدمی کو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے کہ جو کچھ وہ لکھتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے، اس کے جو احساسات ہیں، فیلنگس ہیں، اس کی قدر کیجیے آپ، بس اس کے لیے وہی انف ہوتا ہے۔ تو ان کو اپنے مزاج کا بندہ نہیں ملا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہیں پر کہ انہا لم تفہمنی ولم تحاول ان تشارکنی فی احساساتی و مشاعری، کہ وہ مجھے مطلب سمجھتی نہیں ہے، اور میرے احساسات اور میرے فیلنگس میں مطلب وہ کہتے ہیں اس کو کہ شامل نہیں ہوتی ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ وہی تعیش فی عالم غیر العالم الذی یعیش فیہ، کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ انا فی وادن و انت فی وادن، الگ الگ ہی دنیا تھی، مطلب کوئی میچنگ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، میں آپ کو عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں ایک دم ہو بہو، انہوں نے لکھا بہت اچھا ہے، اس وجہ سے مجھے مطلب عبارت بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا انہا تعیش فی عالم غیر العالم الذی یعیش فیہ لانہا تجہل ما هو الانسان البائس الذی یحرق نفسه، جو اپنے آپ کو جلاتا ہے، من اجل الغایہ الذی یطمح الی تحقیق هذا الانسان الذی یسمونه الشاعر، مطلب ایک محتاج انسان، ایک ہمبل یا ایک فقیر انسان جو کہ زمانہ کا ستایا ہوا ہے، جس کو لوگ شاعر بیسکلی بولتے ہیں، وہ اپنی مطلب کس طریقے سے اپنے آپ کو لگاتا ہے کسی چیز کے حصول میں، کسی چیز کی کوشش کے لیے، تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ مطلب سمپل ہے، ایک شاعر کو کیا چاہیے؟ وہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھائے گا نا، بھوکا رہے گا چلے گا، بٹ وہ شاعر جب کہے نا تو اس کو واہ واہ کو واہ واہ، اس کو داد چاہیے کھانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس کو نہیں ملی اپنی بیوی سے جو اس کا ایکسپیکٹ تھی، تو اس کو مطلب کہتے ہیں کہ ادھر بھی ناکام رہا، جو مطلب یہ محبت کیا تو ادھر بھی ناکام رہا، ادھر بھی جب آیا تو ادھر بھی ناکام ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا، کہتے ہیں۔ اور اس کا جو ایک شعلہ تھا، مطلب ایک چیز جس کو کہتے ہیں نا کہ محبت والی بات جو تھی، ایک جذبہ جو اس کا تھا وہ کم نہیں ہوا، کہتے ہیں اندھیرے لاکھ چھا جائیں اجالا کم نہیں ہوتا، چراغ آرزو جل کر کبھی مدھم نہیں ہوتا۔ تو میری زندگی بھر اس کو ایک شکایت رہی اور برقرار رہا، اسی وجہ سے کہتے ہیں نا الشاعر الذی لم ينصفه الحب۔ اب اس کے علاوہ بھی اگر دیکھتے ہیں تو اس نے مطلب بہت ہی اختلاف تھا فکری، مطلب وہ کہاں اور یہ کہاں، کہتے ہیں نا کہ تیری سوچ ہے جہاں تک میں وہاں سے سوچتا ہوں، میری ابتدا سے آگے تیری انتہا نہیں ہے۔ تو اس میں ایسا ہوا تھا بیسکلی کہ بہت ڈفرینس تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیوی کو جدا نہیں کیا، وہ ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتا ہے نا کہ تیرا آستانہ چھوڑ کر آخر کہاں جاؤں، دیا ہے درد دل تم نے جو دل سے کم نہیں ہوتا۔ تو یہ کہیں گئے نہیں، اور وہ پتہ نہیں کیسے ایک شعر ہے، مجھے بھول گیا یہ والا شعر آگے والا، تیرے دل سے مجھے، تیرے در سے مجھے اتنی محبت ہو گئی جانا، تیرے در کے علاوہ سر کہیں بھی خم نہیں ہوتا۔ تو ایک بات ہے، خیر اب دیکھو یہ جو بات ہے، ایک چیز جو باقی رہتی ہے، آپ سجن العمر جو کتاب ہے توفیق الحکیم کی سیرہ ذاتیہ ہے، اس میں پڑھو گے اگر تو انہوں نے لکھا ہے اپنے دادا کے بارے میں، مطلب اپنے ابو کے ابو مطلب دادا کے بارے میں، کہ ان کی 4 بیویاں تھیں مطلقہ کے علاوہ، اور مطلب ان کے جو ابو تھے پہلی بیوی کے لڑکے تھے، یعنی توفیق الحکیم کے ابو پہلی بیوی کے لڑکے تھے، تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ان کو جو مطلب چاہیے تھا شادی سے وہ چیز مل نہیں پا رہی تھی، تو ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کیے جا رہے تھے اور یہ معقول بات ہے، مطلب اس کو ڈیفینڈ کیے اپنے ابو کو، وہاں مطلب دادا کو اپنے۔ خیر اب ہم دوسرے شعر کی طرف شفٹ کرتے ہیں، جو کہ ہمارا دوسرا شعر ہے، وہ شعر ہے ہمارے ابوالقاسم شابی کی، جس میں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب شعر ہے، کچی عمروں میں بہکنے کا سبب ہے اتنا، عمر کم ہوتی ہے جذبات بہت ہوتے ہیں۔ تو صحیح بات ہے، یہی ابوالقاسم شابی کے ساتھ ہوا تھا۔ 1909 میں اس کی پیدائش ہے، 34 میں اس کا انتقال ہے، 11 سال کا تھا، مطلب 1920 میں یہ گیا ہے جامعہ زیتونیہ، بار بار ہی کویشچن آتا ہے، اور اس کے بعد پھر 1930 میں انہوں نے حقوق کر لیا تھا، لاء کر لیا تھا۔ میں یہی بتاتا ہوں بار بار کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ لاء سے ہیں، مطلب ہمارے
मॉडर्न अरबिक लिटरेचर में मोस्ट ऑफ द राइटर्स हैं वो लॉ किए हुए हैं, ग्रेजुएशन उनका लॉ से है। अब देखो हमारे यहाँ होता है ना कि कहते हैं बीए कर रहे हो, यहीं पढ़ लो, डिग्री कॉलेज घर के बगल में, वहाँ कहाँ जा रहे हो जेनो, दिल्ली जामिया लेकर क्यों जा रहे हो, यही होता है। तो ये सब लॉ करके हमारे इधर नहीं आते, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में अदब में नहीं आते, इसलिए कि अदब का दायरा बहुत ही वसीع है। खैर, तो इन्होंने लॉ किया, उसके बाद फिर इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए। ठीक है, अब देखो इनकी ज़िंदगी में ये रोमांसिज्म से मुतासिर थे। इसको कैसे आपको याद रखना है, इनके अब्बू जो थे ना वो क़ज़ाए शरई थे, ठीक है, काजी थे, एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हुआ करते थे। तो अबुल कासिम शादी भी इनके साथ जाया करते थे। तो इनको इस तरीके से बहुत सारी जगहों को देखने का इल्म हुआ, बहुत सारी जगहों के बारे में इनको पता चला, नॉलेज हुआ, नज़ारों को देखा, खूबसूरत अच्छे अच्छे मंजर देखे, एक्सप्लोर किया नई नई चीज़ों को। तो इनको तुनस से मोहब्बत हो गई। तो जब आदमी को मोहब्बत होता है तो रोमांसिज्म की तरफ ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाता है। सेम इनके साथ भी यही हुआ। तो ये रोमांसिज्म से है, मदरसा रोमांसिया से मतलब बिलोंग करते हैं, यानी जमात अबोलो वो भी रोमांसिज्म से मुतासिर है, और ये मेंबर थे जमात अबोलो को, ये पता है। अब देखो इनके बारे में जो कारनामा है कि अगानियुल हयात इनका दीवान है, बार 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 यही पूछा जाता है। ठीक है, 1955 में छपी है। अहमद ज़की अबू शादी ने, या कुछ लोग कहते हैं उसके भाई ने, लेकिन अहमद ज़की अबू शादी वाली बात ज़्यादा सही है, उन्होंने इसको पब्लिश किया है। एक मरतबा पूछा था तब आसानी, मतलब दूसरी मरतबा को पब्लिश हुई 1966 में ये दोबारा पब्लिश हुई है। अब देखो एक हमारे दोस्त कहने लगे यार कि अच्छा हुआ कि मर गया यार, वरना इतनी सारी किताबें इतनी उम्र में लिख दिया था, अब तक तो जिंदा तो मार डालता हम लोग को। लेकिन कोई बात नहीं यार, हम अपने लिए किसी को मार देंगे ये गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी जिंदा, हम क्या कर सकते हैं, लिख रहे हैं, हमारा काम है याद करना, हम याद भी करते रहेंगे, क्या कर सकते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे कि एनटी वालों ने एक मुट्ठी भरी और पूरे पेपर में छींट दिया, अरे 59 लोग को दे दिया भाई, कुछ हिसाब किताब से देते। फिर कोई बात नहीं, हम सबको पढ़ डालेंगे, याद कर डालेंगे, हम भी किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, ये हिम्मत रखो, हौसला रखो। तो अगानियुल हयात इनकी दीवान हो गई। और ख़यालुश शेरुल अरबी इंदल अरब, अल ख़यालुश शेर इंदल अरब इनका एक मुहावरात का मजमुआ है, जिन्होंने मकतबा खल्लदुनिया में दिया हुआ था। और इब्न खल्दून को यहाँ तुनस से रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिवायत इसका मकबरा है, मसरहिया इसका सिक्कीर है, जमील बुसैना और सफ़हात दामिया इसका क़िस्सा है, इला तुगातिल आलम इसका मजमुअतुम मिनर रसाइल है, मतलब रसाइल का मजमुआ है इसका। अब इसके मतलब जो कसीदे हैं, अय्युहल हुब, सलावात फ़ी हैकलिल हुब, नशीदुल जबार, अरादतुल हयात, ये सब इसके क़िस्से हैं, मतलब कसीदे हैं। अब इसको भी ऐसे भी जा सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी है मानिंदे मुर्गे खुशनुमा, शाख पर बैठा कहीं दम चहचहाया उड़ गया। एक मतलब कि इंसान आया बैठा दुनिया में फिर चला गया, तो उसकी ज़िंदगी ऐसी थी। और इसका ख़ुद का जो शेर है कि इदा शाब यौमन अरादल हयात फला बुद्दा यस्तजीबल क़द्र, कि जब आदमी इरादा कर ले तो कहीं ना कहीं एक दिन वो ज़रूर पूरा होता है। तो हिम्मत करना है, हम भी इरादा कर लेते हैं कि जारफ निकाल के रहेंगे कैसे भी करके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। देखो मकसद सिर्फ यही है कि आपको याद हो जाए, जैसे भी आपके फैक्ट आपके जहन में आ जाए, कि जब भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर ले जाएं, बस आप कहाँ से पढ़ते हैं कैसे पढ़ते कोई मतलब नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं इसी जोश और जज्बे के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा